السلام علیکم، میں ہوں محمد نظیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے جو اسٹوڈنٹس کا ایک کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے، یا ہمارے ایک تو گائیڈ لائن نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور بننا کیا چاہتے ہیں۔ آج کل اگر کلاس میں آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں باری باری، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں پوچھ لیتا ہوں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، کیا بننا چاہتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی آگے ہم نے ذہن ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے کچھ ذہن میں رکھا ہے، نہ ہم اپنی جو اسٹڈی ہے یا اپنے سبجیکٹس چنتے ہوئے ہم نے کبھی اس چیز کو مد نظر ہی نہیں رکھا۔ بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کچھ لے کے چلتے ہیں، آگے مقصد لے کے چلتے ہیں، ورنہ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ ایک کلاس فیلو نے کچھ سبجیکٹس رکھے ہیں تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا گیا، ایک کو کزن پڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی کزن کے پیچھے چلا گیا یا دوست کے پیچھے چلا گیا، تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں خود کا اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا جو ہے انٹرسٹ کیا ہے، میری دلچسپی کہاں ہے، کس چیز میں ہے۔ تو بس ہم بغیر اس دلچسپی کے اور بغیر یہ ایسے ہی کہ سارے ایف ایس سی کر رہے ہیں تو ایف ایس سی کر رہے ہیں۔ اگر آج کل جو ایک تو یہ ہے کہ آئی سی ایس میں نمبر اچھے آ گئے تو، یا میٹرک کے کمپیوٹر کے نمبر اچھے آ گئے، کیونکہ وہاں پریکٹیکل ہوتا ہے کافی نمبروں کا، جو نمبر مل جاتے ہیں تو بچے کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرا جو ہے انٹرسٹ ہی کمپیوٹر سائنس میں ہے، تو وہ آئی سی ایس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یعنی اپنی جو صلاحیتیں ہیں اندر، نہ تو ہمیں کسی نے وہ بتایا ہے، نہ ہی ہم نے خود سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اتنی مایوسی ہے اب ایسی پائی جاتی ہے کہ بچے سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یا جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان سے اگر کوئی سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سر جابز تو آتی نہیں ہیں، جابز یعنی ہمارا وہ ایک جاب کے لیے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو میں نے کہا کہ اگر فرض کریں جاب نہیں آتی تو کیا آپ پڑھائی چھوڑ دیں گے؟ کیا پڑھنے کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی تعلیم کا کوئی حرج ہے؟ اگر آپ نے کل کو کاروبار بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو کیا آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا؟ تو یعنی ہم یہ ہے کہ جاب ایک مایوسی سی ہے، اور بلکہ کچھ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے چوتھا سیمسٹر میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر یہ میں نے اپنا سبجیکٹ جو ہے غلط چن لیا، اب میں چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ فرض کریں زوالوجی کر رہے ہوتے یا کوئی کچھ اور کر رہے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے، پھر آپ نے کیا بننا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک کلاس کو پڑھایا تھا کوئی 2 سال پہلے، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے جو ہے تیسرے سیمسٹر میں آ کے جو ہے وہ اپنی اسٹڈی چھوڑ دی، باٹنی جو تھی اس نے چھوڑ کے، تو پوچھا کہ کیوں، خیریت ہے، کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کرنا تھا سر، کمپیوٹر سائنس کرنا تھا، آئی ٹی میں ایڈمیشن لینا تھا۔ تو یعنی اس کو یہ بات جا کے تیسرے سیمسٹر میں پتہ چلی ہے، تو اس کا 1.5 سے بلکہ 2 سال پورے ضائع کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا ہے کہ میں نے تو کمپیوٹر سائنس کرنا تھا۔ اور اب پتہ نہیں اسے کیسے لگا کہ اسے کمپیوٹر سائنس کرنا چاہیے تھا، یا کسی نے بتا دیا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو نہ وہ مجھ سے ملا ہوتا ہے، نہ اسٹوڈنٹ سے ملا ہوتا ہے، نہ اسٹوڈنٹ کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی دلچسپی کا پتہ ہوتا ہے، اور گھر میں وہ مشورہ دے کے چلا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں فلاں اسکول بہتر ہے، اس کو وہاں پڑھاؤ۔ اس کو میری اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ذہنی سطح کا ہی نہیں پتہ کہ وہ کس لیول کا ہے، وہ اس سکول کے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں، اس ادارے کے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو وہ ادارہ پسند بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ میرے بارے میں، یا میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ مشورہ دے کے چلا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یا یہ فلاں کروا لو۔
یا اگر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں تو اگر بتا دیں، میرے ساتھ خود ایسے ہوتا رہا ہے، میرے گھر والے، میں یہاں ہوتا تھا ہاسٹل میں، میں کر رہا تھا ایم اے اردو کر رہا تھا، تو گھر میں کوئی مہمان آتا تو کیا کر رہا ہے جی بچہ، وہ جی ایم اے اردو کر رہا ہے، چھڈو جی اس کا تو اسکوپ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے اور فلاں ہے، تو اس کا کیا فائدہ، اردو کا کیا فائدہ؟ تو یعنی اسے نہیں پتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ شعر کہہ رہا ہے، ساتھ وہ لکھ رہا ہے، اس کا انٹرسٹ ہے اردو کے اندر، اور وہ اپنے شوق سے کر رہا ہے، وہ مجھے نہیں جانتا، میری نیچر کو نہیں جانتا، میری دلچسپیوں کو نہیں جانتا، اور گھر میں اس نے مشورہ دے دیا کہ جی اس کو یہ کروا لیتے، اب وہ کر لیتا، یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو یعنی ہمیں جو ہے ایک تو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنے دلچسپی کا پتہ نہیں ہے، ہم اپنے سبجیکٹ چننے میں غلطی کرتے ہیں، اور پھر اگر کر لیتے ہیں تو پھر بھی مایوسی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے اور بننا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی جو آپ ٹاپ پہ ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی سبجیکٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ وہ عام سے عام کوئی سبجیکٹ کر رہے ہیں، آپ آرٹس پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کریں کہ اس میں آپ جو ہے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں محنت کریں، اور اس میں ایک جو ہے آپ اچیو کریں، کوئی ایسا گول اچیو کریں، آپ اس میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کریں، تو پھر آپ کے لیے ہمیشہ جگہ ہی جگہ ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جاب کے لیے جو ہے پڑھنا نہیں چاہیے، اسٹڈی تو ہماری یہ ہے کہ ہم ایک بہترین انسان بنیں، ہمیں جو ہے معاشرے میں رہنے کا سلیقہ کرینہ طریقہ آ جائے، ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، پڑھے لکھے معاشرے کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے تہذیب یافتہ قومیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو ترقی کے لیے تو یہ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے۔ تو جاب تو جو ہے سیکنڈری چیزیں ہیں، وہ بعد میں ہے، وہ اگر آپ کی قسمت میں ہے تو آپ کو مل ہی جانی ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنی دلچسپیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری دلچسپی کس چیز میں ہے، اور ہمیں جو ہے اپنا سبجیکٹ جو ہے اس کے انتخاب میں بہت جو ہے کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے، مشورے کے بغیر جو ہے نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں سوچنا ہے آج سے کہ ہم نے کیا بننا ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے آپ جو ہے پڑھیے، اس طریقے سے اس منزل کو پانے کے لیے جو ہے آپ انہی خطوط پہ اور انہی راستوں پہ چلیے جن سے آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے منزل کے بارے میں سوچنا ہے، اور ویسے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔